अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 26 अप्रैल 2022 और 6:26 हो चुके हैं। रोज़े का अफ्तारी का टाइम भी काफ़ी क्लोज़ है, भूख शदीद लगी हुई है। बट आई थॉट कि जो आज की वीडियो है उसको टाइमली क्लोज़ कर दिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइमली क्लोज़ करूँगा तो टाइमली एडिट होगी, एंड टाइमली एडिट होगी तो टाइमली अपलोड होगी। सो आज का टॉपिक मुख्तलिफ है। आज का टॉपिक एक जनरली जो पाकिस्तान के अंदर अभी ट्रेंडिंग में 3 केसेस चल रहे हैं रिगार्डिंग, आप कह सकते हैं कि दुआ ज़ारा का केस ऑफ शाह फैसल कॉलोनी, ठीक है, जिनके बारे में अब आज की डिटेल्स के लिहाज से शी गॉट निकाहाफाइड। फिर दूसरा केस निमरा काज़मी ऑफ मलीर कैंट, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, वो आई थिंक कल आ चुकी थी कि शी गॉट निकाहाफाइड। और तीसरा दीनार ऑफ सोल्जर बाज़ार, उनकी भी खबर ये आई है कि शी ऑल्सो गॉट निकाहाफाइड। अब ये 3 डिफरेंट केसेस थे स्टार्टिंग फ्रॉम दुआ ज़ारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था, और सबसे पहली चीज़ जब भी इस तरह का कोई बैड सीन होता है तो सबसे पहला ज़हन नेगेटिविटी ही की तरफ जाता है कि भाई खुदा न ख्वास्ता बच्ची की ज़िंदगी को ख़तरा है, बच्ची के ऑनर को मसला है, कहीं खुदा न ख्वास्ता कहीं रेप केस ना बन जाए, खुदा न ख्वास्ता उसको मार के फेंक ना दिया जाए, या इस तरह की थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये थॉट प्रोसेस द डे इस तरह की मतलब इंसिडेंट होता है तब से शुरू हो जाता है, और जब वो चीज़ 6-7 दिनों तक फैल जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा जो थॉट्स हैं नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं, उम्मीद टूटना शुरू हो जाती है। बट इन तीनों केसेस के लिहाज से जब ये केसेस हुए और जब उनका सारी तहकीकात हुई और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो एक लिहाज से इत्मीनान था कि तीनों बच्चियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ हैं। तीनों बच्चियां निकाह के बंधन में बन चुकी हैं। अब बहुत से लोग इस निकाह वाले पॉइंट के ऊपर अर्थ हो रहे हैं, और वो अर्थ इस लिहाज से हो रहे हैं कि कल तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दुआ ज़ारा के फादर का इंटरव्यू में देख रहा था, और उनके मतलब दोनों का वालदा और वालिद दोनों का, जिसमें उनका ये था कि अल्लाह करे कि उनकी बच्ची ज़िंदा सलामत हो। फर्स्ट जो उनका रिएक्शन था वो ये हर पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चा खैर खैरियत से हो। अब जब वो चीज़ हो गई और ये पता चल गया कि वो निकाह उसने कर लिया है, खैर व आफ़ियत के साथ भी है, तो अब चूँकि एक तरफ से आपको तसल्ली हो जाती है कि ये सब बच्चा तो ठीक है, तो अब काउंटर क्वेश्चन शुरू हो जाती है कि नहीं, बच्चा जो बच्चियां हैं ये तीनों ये लीगल एज को नहीं पहुंची। बाय लीगल एज उनका मतलब ये था वो 18 साल की नहीं है। अब बात ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखें, बच्चा खैर आफ़ियत जो आपका पहला पॉइंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के बच्चियाँ जो हैं खैर आफ़ियत के साथ है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि वो खैर आफ़ियत के साथ है, उनका निकाह हो गया है, आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ पर हैं, किसकी कस्टडी में हैं, मतलब वो रडार में आ चुकी हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बजाय ये कि आपका जो मेरे लिहाज से पहला स्टांस होना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन कि इस सारी सिचुएशन को जितने जल्दी ढक्कन रख के बंद किया जाए उतना अच्छा है। और उसका तरीक़ाकार सिंपल ये था कि दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर नोइंग कि भाई बच्ची कहाँ पर है और उसका निकाह हो गया है, उनका ये होना चाहिए था कि वो अपने बच्चे के साथ फ़ौरन कांटेक्ट में आते, उसको हौसला देते, और हौसला ये देते कि बेटा आप खैर खैरियत के साथ हो, परेशान नहीं होना, आप वापस आ जाओ, इंशाल्लाह ताला हम दोनों लड़के के पेरेंट्स और हम मिलकर इस चीज़ को एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा नहीं, बच्ची छोटी है, बच्ची लीगल एज को नहीं पहुंची, पाकिस्तान का कानून 18 ईयर्स का कहता है, और एक लंबी डिबेट दोबारा शुरू हो गई। जो चीज़ आप उसी टाइम क्लोज़ कर सकते थे, उस ट्रॉमा से निकल सकते थे, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे जहाँ पे 24 घंटे आपके मुंह के ऊपर मीडिया खड़ा है, वो चीज़ें बंद हो सकती थी, बट आपने अनफॉर्चुनेटली
اس کا ڈھکن اور زیادہ کھول دیا. ایک نئی بحث میں آپ میڈیا کو تو دیکھیں نیوز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہم سب سے ملتی ہے. اب آپ کے اس جو دعا زارہ کے پیرنٹ، آئی نو وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے، بٹ میں بھی انہی کی آسانی ہی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز کلوز ہو سکتی تھی بٹ نہیں ہوئی. اب ہو کیا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی سنیں، بچوں کے پوائنٹ آف ویو کو سنیں، اوپنلی سنیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں. میں ابھی یہ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دعا زارہ، میں اوور آل ہر پیرنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کیسز آتے ہیں یہ ایمی کیسز نہیں آتے. یہ جو بچے اتنا بڑا ڈیسیجن لیتے ہیں یہ ڈیسیجنز ایمی نہیں لیے جاتے. پیرنٹس کو چاہیے بچوں کی سنیں، بچوں کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کریں، بچوں کے پوائنٹ آف ویو کو تسلی کے ساتھ سنیں، تسلی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، لاجیکلی کوشچن آنسرس کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، تاکہ بچے کو حوصلہ ہو کہ یار اگر میں نے اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے بات کی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شیئر کر لینا چاہیے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ویسے ہمارے پیرنٹس، جب فار ایگزامپل ہم شادی ہی کا انسٹنس لیں کہ اول تو ان چیزوں میں ڈالتے نہیں ہیں کہ لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں، لڑکی کے ساتھ گھومنا نہیں، لڑکی کے ساتھ یہ نہیں، لڑکی کے ساتھ وہ نہیں. بٹ جب شادی کی بات آ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم انفارچونیٹلی یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو. دیکھیں جب آپ نے اس چیز میں ڈالا ہی نہیں تو پسند کہاں سے آ گئی؟ دوسرا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی پسند ہے، یہ پسند ہے، تو ادھر ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے. کہاں ملے، کہاں دوستی ہوئی، کہاں بات چیت ہوئی، کیوں ہوئی، بتایا کیوں نہیں، مطلب ایک پورا آپ کا کوشچنر کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے بعد بچہ جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میں خاموش ہی رہوں تو اچھا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن گیپ اس طرح بنتا ہے، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو کانفیڈنس دیں، بچوں کے کانفیڈنس دیں گے انلیس، دیکھیں فار ایگزامپل شادی کی بات کریں اور بچہ کہہ رہا ہے کہ میری یہاں پہ شادی کرا دیں، انلیس اور انٹل اس کے اندر کوئی ڈراسٹیکلی کوئی چیز غلط نہیں ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کے ڈیسیجن میں کو اپنا کندھا میسر کریں، تاکہ اس سے بھی ہو کہ یار دیکھو میں نے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ لیا تو میرے والدین میرے ساتھ کھڑے تھے، سپورٹیو تھے. جب ہم یہ نہیں کرتے، پیرنٹس جب یہ کام نہیں کرتے تو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. کمیونیکیشن جب گیپ آتا ہے تو پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ بچے کیا کریں، اور بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی کوئی چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں نہ کریں، کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ پہ شیئر کرتے ہیں جہاں پہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو کام پیرنٹس کو کرنے والے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی مشاہدے میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ گھر کے کام والوں کو والدین سے زیادہ ان کے بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کے مسائل کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور والدین کو بھی انہی گھر والوں سے اپنے بچوں کے مسائل پتہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بھائی اگر ایک گھر کے کام والا پیرنٹ کا کام کر سکتا ہے تو پیرنٹ کا کام کیوں نہیں کر پاتا؟ تو اینی ویز ان کا میرا تو یہی ماننا ہے کہ بچوں کو ڈیسیجن لینے دیں، سپورٹ کریں ان کو. ٹھیک ہے، اور کائنڈلی آپ دعا زارہ کا کیس دیکھ لیں جو کہ وایا میڈیا ہمیں رپورٹس ملی ہیں. وہ یہ ہے کہ کلیش آف کلینز ایز پر ہز فادر، وہ بچی وہ گیم کھیلا کرتی تھی، وہاں سے چیٹنگ شروع ہوئی، وہیں سے بات چیت شروع ہوئی، اور اس نہج پہ یہ بات پہنچی کہ بچی گھر چھوڑ کر کراچی سے اوکاڑا پہنچ گئی اور اس نے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے، اب وہ کتنا لیگل ہے کتنا لیگل نہیں ہے، جو لیگل پوائنٹ آف ویو کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے. شریعت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بچے کا نکاح ہو جاتا ہے دا ڈے نکاح کر سکتا ہے دا ڈے وہ بالغ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب آپ نے لمبی ڈیبیٹ ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے نہیں، اچھا یہ کیوں تو وہ کیوں نہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کیس دیکھیں جس میں نمرہ کاظمی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پب جی کھیلا کرتی تھیں اور وہاں سے بات چیت شروع ہوئی، چیٹنگ شروع ہوئی، دوستی ہوئی. اب اس میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں گیم کھیلنا برا نہیں ہے، پر جب گیم کھیلی جا رہی تھی
یا جو آسائش پیرنٹس نے بچوں کو دی تھی، تو آسائش دینا از ناٹ بیڈ. آسائش دیکھ کر شیر کی نظر نہ رکھنا اپنے بچوں کے اوپر، دیٹ از بیڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بچوں کو ہر سہولیات ان کی ایج کے لحاظ سے دیں، ٹھیک ہے، بٹ شیر کی نظر بھی رکھیں. تاکہ شیر کی نظر رکھی ہوتی، میں بلیم گیم نہیں ہے، میں ویسے ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ دونوں بچیاں جب ان گیمز میں انڈلج تھیں تو آپ کے کان اور آنکھیں کھلی ہونی چاہیے تھی. بچی کیا بول رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا کھیل رہی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا، بٹ اللہ نے ایک بڑے حادثے سے بچا لیا. بچیاں تینوں خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. اللہ ان کی آگے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میرے لحاظ سے ان تینوں خاندانوں کو، دونوں سائڈز کے، لڑکی اور لڑکے کے جو ہیڈز ہیں، ان کو آپس میں مل لینا چاہیے. اس چیز کو اچھے طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے. اور بچے اگر خوش ہیں، فار ایگزامپل اگر ایج کم بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو آپس میں منگنی کرا لیں، سیٹلمنٹ کر لیں، دعائیں خیر کر لیں، ٹھیک ہے. اور ان سے کہیں بیٹا اتنے سال کے بعد جب آپ لیگل ہو جاؤ گے 18 ایئرس ایز پر دی لا، تو ہم آپ کی شادیاں پراپر طریقے سے رخصت کر دیں گے. آپ کو نکاح تو ہو چکا ہے پر ہم آپ کو رخصت کر دیں گے. یہ چیز کر لیں تاکہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے اور آگے جو ہیں چیزیں آسان ہو جائیں اور میڈیا کو اس کا ڈیزائرڈ چورن ملنا ختم ہو، تاکہ آپ کے سروں کے اوپر سے بھی کیمرے ہٹ جائیں اور یہ کیس ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو جائے. یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین راہ چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.